صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ۔ میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جیسے ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد سے متعلق یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تو اسی سلسلے میں آج یہ عقیدہ بیان ہوا ہے کہ وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، کہ اہل قبلہ میں سے جو نیک ہو یا برا ہو اس کے پیچھے ہم نماز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اور اوپر اس شخص کے بھی جو ان میں سے یعنی اہل قبلہ میں سے مر گیا۔ کہ عقیدہ یہ بیان ہوا کہ جو اہل قبلہ ہیں، اہل قبلہ ہیں یعنی جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب وہ چاہے اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور جو اہل قبلہ میں سے اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، اس کی نماز پڑھنے کو بھی ہم جائز قرار دیتے ہیں، یعنی اس کا نماز جنازہ جو ہے، اس کا نماز جنازہ جو ہے یعنی وہ پڑھنا ہم جائز قرار دیتے ہیں۔ اب یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلو خلف کل بر و فاجر، صلو خلف کل بر و فاجر، کہ بھائی نماز پڑھو ہر نیک اور بد کے پیچھے، اچھے برے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ واجبۃ علیکم ما کل مسلم بر او فاجر وان ہوا عمل بالکبائر والجہاد واجب ما کل امیر بر او فاجر وان عمل الکبائر، کہ نماز واجب ہے تم پر ہر اس مسلمان کے ساتھ، یعنی تم نماز پڑھ رہے ہو، اب وہ چاہے نیک ہے یا بد ہے، اس کے ساتھ کیا نماز پڑھنی تم کو واجب ہے، کہ بھائی جماعت ہو رہی ہے اب جا کر نماز پڑھو اس کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا کہ امیر ہے تمہارا، کون امیر ہے، وہ گناہگار بھی ہے، امیر گناہگار بھی ہے، وہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیتے تم اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا کہ صلو خلف من قال لا الہ الا اللہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ وصلو علی من مات من اہل لا الہ الا اللہ، اور جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی پڑھو، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ان کی نماز پڑھو۔ ابھی تو کیا ہے بھائی نفس جواز کی بات ہے، کس کی؟ نفس جواز کی، کہ بھائی ہم اس کو کیا کہتے ہیں جائز قرار دیتے ہیں کہ بھائی جو آدمی آئے۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ایک عقیدہ ہے اور ایک یعنی جو گناہگار ہے، جو گناہگار ہے، فاسق فاجر جسے ہم کہتے ہیں، اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اب ایک تو بات کیا ہے نفس جواز کی ہے کہ بھائی نماز پڑھنی جائز ہے، لیکن اب ایک گناہگار ایسا ہے جسے ہم کہتے ہیں فاسق ہے، فاجر ہے، کہ اس کا فسق فجور گناہ کیا ظاہر ہے، ہاں اس کو گناہ ظاہر ہے۔ مثلا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی داڑھی منڈواتا ہے، کیا کرتا ہے؟ داڑھی منڈواتا ہے، یا سنت کے مطابق اس کی داڑھی نہیں ہے، سنت کے مطابق اس کی داڑھی نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی نماز جائز تو ہے لیکن کیا ہے مکروہ تحریمی ہے، کیا ہے مکروہ تحریمی ہے۔ اب مکروہ تحریمی کا کیا مطلب ہے کہ بھائی یہ نماز کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، تو اب یہ کیا ہوگی؟ مکروہ ہو جائے گی۔
اس لیے کیا ہے کہ بھائی جو فاسق فاجر ایسے ہے کہ جس کو گناہ ظاہر ہو ہے، اب اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی؟ نفس جواز تو ہے، لیکن کیا ہے اب نفس جواز کی مثلا کیا فائدہ ہے؟ نفس جواز کا کیا فائدہ ہے؟ مثلا 10 آدمی ایسے اکٹھے ہو گئے، 10 آدمی ایسے اکٹھے ہو گئے کہ کسی کی داڑھی نہیں، 10 آدمی ایسے اکٹھے ہو گئے کسی کی داڑھی نہیں، اب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ ان میں سے کوئی ایک امام ہوگا نا، کہ نہیں؟ اب جیسے علماء فرماتے ہیں کہ گواہی جو ہے، کیا چیز؟ گواہی. اب گواہی کس کی ہوگی؟ عادل کی ہوگی. گواہی جس کی قبول ہوتی ہے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ عادل ہو. کیا ہو؟ عادل ہو. اب جو آدمی گناہ کرتا ہے تو عادل تو نہیں رہتا نا. کہ مثلا ایک آدمی سود لے رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں، ہم میں سے اکثر جو یہاں رہ رہے، مثلا کسی نہ کسی کا مکان تو سود پر ہی ہے نا، کہ نہیں ہے؟ سود دے رہا ہے، لے رہا ہے، ہاں بینک میں پیسے سود دے رہا ہے، لے رہا ہے. اب عدالت تو نہیں رہی نا، سارے کیا ہو گئے؟ گناہگار ہو گئے، سارے گناہگار ہو گئے نا. اچھا باہر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ اختلاط ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط ہے کہ نہیں؟ اب گناہگار ہیں کہ نہیں؟ گناہگار ہیں نا. اب عادل تو نہیں رہے نا. لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ جب سب ایک جیسے ہو جائیں، ہاں اب عادل ہم کیا کریں گے کہ بھئی ادھر امیر صاحب کا جیب کسی نے کاٹ دیا، اب ہم عادل تلاش کرتے رہیں، اب ہیں ہی سارے ایسے، ہیں ہی سارے ایسے ہیں، تو اب ان کی گواہی قبول کریں گے نا. تو جواز کا کیا ہے کہ بھئی جہاں جواز فرماتے ہیں تو کیا ہے کہ بھئی جب سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو وہاں ایک کی تو گنجائش ہوگی نا کہ آگے ہو جائے. اگر ہم کہیں گے بالکل جائز ہی نہیں ہے تو پھر کسی کو ان کو جماعت تو ہوگی ہی نہیں. ہاں تو کیا ہے کہ بھئی جو ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہے، عقیدہ بگڑا ہے، کہ مثلا کیا ہے کہ جیسے سوی چچا فرماتے ہیں کہ مرزائی ہیں، کیا ہے؟ مرزائی ہیں، چاہے وہ قادیانی ہیں چاہے لاہوری ہیں، چاہے قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں، دونوں گروپ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ان کا ایمان نہیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں. اب جو آدمی اہل قبلہ میں سے جیسے پہلے یہ عقیدہ پیچھے گزرا ہے، کوئی ایسی چیز کہ جیسے گناہ، کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز ضروریات دین میں سے کسی چیز کا کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے. تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا. اب کوئی نماز کا انکار کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں پڑھتا، گناہگار ہے. جیسے پچھلے ہفتے بیعت ہوئی کہ نہیں پڑھتا، گناہگار ہے. لیکن کیا ہے؟ انکار کرتا ہے تو کیا ہے؟ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. روزہ نہیں رکھتا تو گناہگار ہے، لیکن انکار کرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. تو ختم نبوت جو ہے وہ تو اسلام کی کیا بنیاد ہے؟ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. قرآن پاک کی کئی آیات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ بیان ہوا، بالکل صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. آپ نے فرمایا، اور جیسا اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. اب کوئی آدمی اگر کہتا ہے تو جیسے پہلے میں نے کئی بار یہ بات کی، آپ نے خود فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں کیا ہوں؟ آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. صراحت کر کے فرمایا، اور مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو ایک محل تیار کر رہے ہو، تم ایک مکان تیار کر رہے ہو، اور مکان بنا رہے ہو، اس میں اینٹیں لگا رہے ہو، اور وہ ایک اینٹ کی جگہ ہے، ایک اینٹ کی جگہ ہے، وہ اینٹ بھی وہاں لگ گئی، اب وہ عمارت مکمل ہو گئی. اب یہ جو دیوار اس میں اینٹ مکمل ہوگی، اب کہاں سے آپ اینٹ لگائیں گے؟ ہاں تو نبوت کا جو محل ہے وہ تو تیار ہو گیا ہے،
اب کوئی باہر سے آ کر اور اوپر اینٹیں تھوپے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ جو گوبر کی وہ ہوتی ہے وہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے نا، گوبر کی وہ ٹکیاں بناتے ہیں تو وہ گوبر کی ٹکی ہوگی، وہ اینٹ نبوت کے محل کی نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ جیسے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا کہ بھائی اب ختم بات، آج نے کیا فرما دیا کہ انا خاتم النبی لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک۔ اس لیے جو اس سے دلیل بھی نہ مانگو، اس سے دلیل بھی نہ مانگو، بلا دلیل کو بس کافر ہو تم۔ بے شک۔ اب کیا کرتے ہیں؟ مرزائی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی ہم تو مانتے ہیں، ہم تو قبلے کو بھی مانتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو کیا کرتے ہیں اور سادہ لوگ پھنس جاتے ہیں، سادہ لوگ پھنس جاتے ہیں کہ بھائی او ان کو کون، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب اسمبلی میں آئے نا، پاکستان اسمبلی میں، اب مرزا ناصر آئے تو سفید داڑھی، سفید پگڑی باندھی ہوئی، سفید کپڑے، تو اب دیکھ کر سب نے کہا بھائی ان کو کون کافر کہے گا، ان کو کون کافر کہے گا۔ اب جب بات ہوئی دلائل دیے مفتی محمود صاحب نے، دوسرے علماء نے، اور جو اٹارنی جنرل صاحب یحییٰ بختیار وہ باس کرتا، اب کرتے کرتے پوری اسمبلی گونج گئی کہ بھئی یہ تو مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو وہی لوگ جو کہتے تھے کہ ان کو کافر کیسے قرار دیا جائے گا، اور جب دلائل ان پر کھلے تو وہی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کیا ہے کہ بھئی جس کا صلو خلف کل برن و فاجر جو کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی جس نے گناہ کیا گناہگار ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا عقیدہ بالکل خراب ہے، اس کے پیچھے جا کر تم نیت باندھ لو کہ تمہیں پتہ ہے کہ بھئی اس آدمی کا یہ عقیدہ اور اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو۔ اب جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ بھئی اس کا عقیدہ اتنا خراب ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، کہ اس کا عقیدہ اہل اسلام والا عقیدہ نہیں ہے، اہل اسلام والا عقیدہ نہیں ہے، تو اس کے پیچھے پھر نماز جائز نہیں ہے۔ جس کا فسق فجور ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کیا نماز جائز نہیں ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے، نماز مکروہ تحریمی دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اس لیے کیا ہے کہ بھائی دوسرے امام کے پیچھے پڑھو جو آپ کے پاس ایسا امام ہے۔ اور اسی طرح ان جو بدعتی ہے، اب بدعتی میں کیا ہے کہ بھائی جو شرک کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، اور جو شرکیہ باتیں کرتا ہے، اب ایسے امام کے پیچھے تو نماز جائز ہی نہیں ہے، اس سے پیچھے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ویسے بدعتیں کرتا ہے، یہ عقیدہ اس کے نہیں ہے، رسومات میں لگا ہوا ہے، اب ایسا جو ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں کوئی ضرورت ہے تو وہاں نماز ٹھیک ہے جائز پڑھ لیا کریں، اس کے پیچھے ایسی جگہ میں پڑھ لیا کریں۔ تو کیا ہے کہ بھائی اصل تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ کیا ہے بھائی امت آپس میں جڑے، اور اس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین اصول رہنما اصول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ کتنے فرقوں میں جائے گی؟ 73 فرقوں میں جائے گی۔ کتنے میں؟ 73 فرقوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی، کہ بنی اسرائیل 72 میں تھے، میری امت 73 میں ہو جائے گی، میری امت۔ آپ صحابہ نے پوچھا کہ یار، اور فرمایا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، ان ڈائریکٹ جو جائے گا وہ ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا، یعنی اس وقت صحیح راہ کون سی ہوگی، صحیح راہ کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو آج ہم سب کے لیے یعنی امت جڑے، امت ایک جگہ جمع ہو، وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، اس پر سب جمع ہو جائے۔ باقی فرقے تو ہوں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اپنے اس پر رہیں، اپنی لائن پر رہیں، اپنی لائن کو نہ چھوڑیں۔ اب جتنے بھی تھے کہ ہمارے
پہلے جس طرح بات ہوئی تھی کہ پہلے دور میں معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، قدریہ تھے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی جو قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف. اب اس میں یعنی وہ شروع کرتے ہیں کتاب پھر بھی معتزلہ پر رد ہے، کتاب ختم کرتے ہیں پھر بھی معتزلہ پر رد ہے. لیکن کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ ہے، دلیل کے ساتھ بات ہے کہ بھئی یہ بتایا کہ یہ فرقے یہ غلط ہے، ان کے یہ عقیدے. تو کیا ہے کہ بھئی جو صحیح عقائد ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرے ہر آدمی، اور غلط عقیدوں سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں. ایک دوسرے تک اچھائی کی بات جو ہے یہ پہنچانا ہم سب کا فرض ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ حکمت دانائی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اچھی بات کیا ہے دوسرے تک پہنچاؤ. آج فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کیا ہے مبلغ ہے، تم میں سے ہر آدمی مبلغ ہے. اگر جس کے پاس ایک جملہ بھی پہنچ جائے، کیا فرمایا؟ ایک جملہ بھی پہنچ جائے تو کیا کرو آگے اپنے دوسرے بھائی تک پہنچاؤ. تو کیا ہے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو بتائیں. یہی تو محنت تھی نا کہ آپ یہ اسی محنت کے لیے مکہ میں پھرے، پھر طائف میں ماریں کھائی، پھر مدینہ میں چلے گئے کہ بھئی یہ آدمی یہ لوگ کس طرح کیا ہے جہنم سے بچ جائیں، یہ لوگ کس طرح جہنم سے بچ جائیں. آج ہماری بھی ذمہ داری ہے نا. کیا ہمیں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھئی دن رات ایک کر کے ہم کس کے لیے کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اور یہی بچے ہم سے کل جہنم میں چلے جائیں تو ہمیں اچھا لگے گا؟ ہاں، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے نا ان کو سمجھانا طریقے کے ساتھ. بھائی 5 ٹائم نماز فرض ہے، 5 ٹائم نماز فرض ہے. اب باپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اپنے بیٹے کو کہے کہ آؤ نماز کے لیے جائے، ان کو بتانا پڑے گا نا. چل بیٹا آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، چلتے ہیں نماز کے لیے طریقے کے ساتھ. اور نہیں چل بھائی میری گاڑی خراب، میں نہیں جا سکتا، گاڑی سٹارٹ کر، گاڑی میں جاتے ہیں ساتھ، 1 بار آئے گا 2 بار آئے گا، اس ایسا ایسا کر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا نا. صرف یہی تو نہیں کہ پیسے 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 پیسوں کا پوچھے. اللہ تو کہتا ہے نحن نرزقک، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں. لیکن کیا وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے اہل کو کیا کرو نماز کا حکم کرو، ان کو نماز کے بارے میں بتاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ ہم سب کی کیا ہے ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ طریقے کے ساتھ حکمت کے ساتھ، جیسے یہاں کا ماحول ہے تو اس ماحول کے مطابق اپنی حکمت بنانی پڑے گی، اپنے طریقے بنانے پڑیں گے. کہ بھائی یہ نہ ہو کہ وہ کیا کریں کہ گئے اس کو ٹھیک کرنے اور سارا کچھ، مثال مشہور ہے نا کہ بکری گئی وہ سینگ ٹھیک کروانے کے لیے کان بھی کٹوا کر آ گئی. تو یہ نہ ہو، بلکہ طریقے کے ساتھ حکمت اور دانائی کے ساتھ سمجھائیں، اس کے لیے محنت کریں، اٹھیں راتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا کہ بھائی تہجد کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے، فرضوں کے بعد دعا قبول مانگیں، اپنے لیے اولاد کے لیے مانگیں، بیوی کے لیے مانگیں، بچوں، اس کا بھی حق ہے آپ پر، اس کو اور کون سمجھائے گا. کہ ایک عورت ہے، اب ایک عورت قیامت کے دن 4 مردوں کے گریبان پکڑے گی کہ بھائی حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈالو. وہ کہے گی یا اللہ ٹھہر، یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، یہ میرا بھائی تھا، یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا دین سیکھنے، یہ میرا شوہر تھا، یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا. ابھی 4 مرد کیا ہے ان کو پکڑے گی کہ یہ ان کا جرم ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے. تو کیا یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ان کو گھر والیوں کو بھی بتائیں طریقے کے ساتھ. تو جب دیندار ہوں گی تو ہمیں فائدہ ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ ہم خود مردوں کو ہوگا کہ عورت کو پتہ ہوگا یہ میرا مرد ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نے کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے میں نے خوش رکھنا ہے، تو ہمیں فائدہ ہوگا. اچھا جو فضول خرچے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی، بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو مدرسہ پہلا مدرسہ ہے، وہ پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں تھوڑے سے وہ کرے نا تو اولاد ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. مرد جتنی بھی کوشش کرے
لیکن اس کے مقابلے ماں تھوڑی سی محنت کرے تو اولاد کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عقائد اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے آل و عیال، اپنے رشتہ داروں، ان سب کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان کی بھی ان تک صحیح بات پہنچائیں، صحیح عقائد پہنچائیں. واخر دعوانا الحمدللہ. 3 دن ملان ہے جڑے بندے چاہیں نا کہ بیوی صحیح ہو جائے، ہاں کچھ نہیں کرنا پے گا، صرف سارا کچھ وہی کریں گے، انہیں صرف نام لے کے جائیں. بالکل بالکل. ہاں یہ جیسے بھائی عبدالصمد فرما رہے ہیں کہ جماعت ہے نا، جماعت، تو جماعت میں جائیں، پہلے خود بھی جائیں، جب خود تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے پھر اپنی گھر والیوں کو ساتھ لے کر جائیں تو وہ بھی دین کے بارے میں ان کو معلومات ہوگی، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اتباعہ اجمعین. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك من النار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولأحبائنا ولأقربائنا ولتلاميذنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.